اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ سب سے پہلے تو آپ سے معذرت کہ 3 سال بعد آیا، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ کرونا تھا، اور دوسرا آپ کو اتنا اب بھی انتظار کرنا پڑا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میں ہمیشہ جو ایک گزارش کرتا ہوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی اسکالر کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں قرآن کا، حدیث کا، اور ابھی تک سیکھ رہا ہوں، اور شاید آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو جو میں بات کرنے والا ہوں۔ یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں، اور جو میں کہتا ہوں نا مجھ سے اچھے لوگ ہو، وہ دل سے کہتا ہوں، اس لیے کہ میں یہاں مسلح پہ بیٹھا ہوں، میں حلفیہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے علم نہیں کہ آپ میں سے کون کون اللہ سے زیادہ قریب ہے، لیکن مجھے اپنے بارے میں علم ہے کہ میں کتنی دور ہوں، کیونکہ میں اپنے اعمال کو سمجھتا ہوں، اس لیے مجھ سے اچھے لوگ ہوں۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ جو باتیں میں آپ سے یہاں گزارش کروں گا ان کو آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے، چونکہ یہ صرف ایک مجلس نہیں، ایک محفل نہیں ہے، ایک کوئی خطاب نہیں ہے، بلکہ میں وہ بات آپ سے کرنے والا ہوں کہ جو ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ تو اس میں نے سورہ عصر کا انتخاب کیا ہے۔ تو سورہ عصر آپ بھی جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے عصر کی، زمانے کی، کہ انسان خسارے میں ہے، اور سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالحہ کیے، اور پھر انہوں نے ان چیزوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو یہی کام میرا ہے، یہی کام آپ کا ہے، کیونکہ جب ہم اس کی اب تشریح میں جائیں گے تو علم ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب ان کی قسم کھاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنی مخلوقات میں سے کسی شے کی قسم کھاتے ہیں تو لامعالی ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم تو اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی عصر کی قسم کھا رہا ہے، کبھی سورج کی، کبھی رات کی۔
تو مفسرین نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو چیزیں ہیں، چونکہ قسم اپنے سے بزرگ ہستی کی، اپنے سے عظمت والی کی، اور اس کی کھائی جاتی ہے جس میں بڑے کمالات و عجائب ہوں. سبحان اللہ. تو جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ رہ رہے ہیں، اس کو دلیل بنا کے ہم آگے یہ بات کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس شے کو دلیل بنایا جاتا ہے. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمانہ گواہ ہے، والعصر، کہ ہر انسان خسارے میں ہے جب تک وہ عمل صالحہ کی طرف نہیں آتا، ایمان نہیں لاتا، اور اس کے بعد اس کو آگے نہیں پہنچاتا. تو دلیل بنایا گیا، زمانے کو گواہ بنایا گیا کہ زمانہ گواہ ہے. آپ کہتے ہیں نا زمانہ گواہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. لہذا اللہ کے قسم کھانے کا مقصد مفسرین یہ بیان کرتے ہیں، وہ قسم نہیں جو ہم اللہ کی کھا رہے ہیں. یہ ذرا ایک تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے، اس لیے آپ سے میں یہ دور کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے. خسارہ کیا ہوتا ہے؟ آپ یہاں زیادہ تر یہ جو فیصل آباد کا شہر ہے یہ کاروباری شہر ہے، تو آپ خسارے کو بخوبی سمجھتے ہیں. خسارہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں ہے وہ جو اللہ کے اور رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرے. اور ہر وہ شخص انسان فائدے میں ہے، دنیا میں بھی اور دین میں بھی، جو اللہ اور رسول کے احکام کو مانے. یہ بات کی جا رہی ہے. اب یہ جو بات ہے کہ پہلی بات ہے کہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو مشکات کی جلد اول میں پہلی جو حدیث ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جبریل علیہ السلام تھے جنہوں نے 2-3 سوال کیے تھے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اسلام تو یہ ہے کہ یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اسلام یہاں شروع ہوتا ہے، پھر نماز، پھر روزہ، پھر حج، زکوٰۃ، یہ سب اسلام ہے. اور ایمان یہ ہے کہ ان باتوں کی تصدیق کرنا، یعنی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، وہ جو کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، یہ ایمان ہے. اب ایمان کی اور اسلام کی یہ فرق بھی آپ سمجھ گئے کہ جتنے فرائض ہیں شریعت کے وہ اسلام ہے. اور پھر صدق نیت کے ساتھ ایمان لا کر ان باتوں پر جو کی گئی ہے، میں نے ابھی کی ہیں، ان کاموں کو کرنا، یہ ایمان ہے. اب عمل صالحہ کیا ہے؟ عمل صالحہ یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا جو بھی کام کرے، پھر وہ چیزیں جہاں تک اس کی طاقت ہے، جہاں تک اس کا اثر ہے، وہ ان کی تواصی کرے، ان کی وصیت کرے دوسروں کو، اپنے گھر والوں کو، جہاں اس کی پہنچ ہے. جہاں طاقت نہیں ہے وہاں نہیں، لیکن جہاں تک اس کی پہنچ ہے، اس کی ریچ ہے، اس کا اثر ہے، اس کی طاقت ہے، وہ کرے جو عمل خود کر رہا ہے.
یعنی میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو مجھ پہ لازم ہے کہ میں اپنی اولاد کو اس طرف لاؤں، وہ پڑھیں نہ پڑھیں لیکن میں بار بار ان کو کہوں۔ سبحان اللہ۔ میں روزہ رکھتا ہوں تو میں ان کو کہوں، وہ کریں نہ کریں لیکن میرا فرض یہ ہے۔ تو عمل صالحہ اس وقت بنتا ہے کہ جب میں عمل کر کے دوسروں کی اس کی وصیت کروں، ورنہ عمل صالحہ صرف میرا نماز پڑھنا نہیں ہے، جب تک دوسروں تک یہ نہیں جائے گی یہ عمل صالحہ نہیں کہلاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ فلاں بستی کو غرق کر دو، تو جبریل کو جب حکم ہوتا تھا تو بڑا ارجنٹ کام ہوتا تھا کہ فوری، چونکہ وہ ایک کونا پر کا مارتے تھے تو بستی اڑ جاتی تھی۔ تو جبریل نے کہا کہ یا اللہ وہاں تیرا ایک بڑا نیک بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، بڑے کام کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ تو پھر تو اللہ نے کہا کہ پہلے اس بندے کو غرق کر، اس کے اوپر بستی کو۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یا اللہ کیوں؟ کہنے اس لیے کہ اس کے نماز روزے اور ان چیزوں کا فائدہ دوسروں تک گیا ہی نہیں، لہذا بے شمار احادیث ہیں کہ اگر کسی عالم یا کسی دوسرے آدمی کا جو علم ہے وہ دوسروں کو نفع نہیں پہنچاتا تو وہ بدترین عالم ہے۔ تو عمل صالحہ سے مراد ہے کہ دوسروں تک بات جائے۔ اس حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ وہ آدمی عمل کرتا تھا، نیک تھا، اتنا نیک تھا کہ جبریل اس کی گواہی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے باوجود اس لیے کہ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا۔ تو اصل دین تو ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، اصل اسلام تو ہے انسانیت، اصل اسلام تو ہے کہ میں اگر گھر میں رہ رہا ہوں تو میرے گھر والے بھی مجھ کو خیر سمجھے، میرے ہمسائے بھی خیر سمجھے، پورا محلہ مجھے خیر سمجھے۔ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اصل بات کیا ہوئی کہ مومن سے تو خیر ہی جائے گی، مسلمان سے خیر جائے گی نا، دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ لہذا اگر ہم اچھے انسان نہیں بنتے تو پھر وہی حشر ہوگا۔ ہمیں مسلمان کے ساتھ اچھا انسان بھی بننا ہے۔ دیکھیں ہم اس وقت مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جو بھی کوئی کر رہا ہے ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک سوال تو ضرور ہے کہ ایک چیز تو ایسی ہے کہ جس پہ سب مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور وہ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں کسی حال میں بھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہے۔ کم از کم یہ بات تو ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں نا، سارے مسلمان، اس پر تو اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ہم شرک پر بھی اکٹھے نہیں، توحید پر اکٹھے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت اور جو احترام ہے اس پر اکٹھے نہیں۔ حضور کے بارے میں یہاں تک ہے کہ اونچی آواز آپ کی مجلس میں کرنے والا اگر صحابی بھی ہوگا، قرآن ہے، اور اس کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ تو توحید اور محبت رسول پر تو اکٹھے ہو جاؤ، باقی باتیں اپنی ٹھیک ہے سب کرتے رہے، لیکن
توحید، شرک کو چھوڑنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف آنا، یہ ضروری ہے۔ تو ہم اس پر بھی اکٹھے نہیں ہو رہے، اس بات پر بھی۔ شرک کی تعریف ہم مختلف انداز میں کر رہے ہیں، لیکن شرک کی تعریف قرآن کرے گا اور حدیث کرے گی نا، میں تو نہیں کر سکتا، یہ اور تو نہیں کر سکتا۔ تو قرآن نے جو شرک کی تعریف کی ہے یا توحید کو جو بیان کیا ہے، اس کے لیے تو بہترین جو صورت ہے وہ سورہ اخلاص ہے، کہ اگر آپ غور کریں تو قرآن کی 114 جو سورہ ہیں ان میں سے واحد یہ ایک صورت ہے کہ جس کا جو نام ہے اخلاص، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، وہ اس صورت کے اندر موجود نہیں ہے۔ سورہ بقرہ، اس کے اندر بقرہ کا ذکر ہے گائے کا۔ سورہ یوسف، حضرت یوسف کا ذکر ہے۔ سورہ مریم، مریم کا ذکر ہے۔ سورہ عنکبوت، مکڑی کا ذکر، جو نام رکھا گیا اندر ذکر ہے اس کا۔ لیکن یہ 4 آیات ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں اخلاص کا لفظ نہیں ہے، اور حضور نے اس کا نام ہی اخلاص رکھا، اس لیے کہ اخلاص ہی توحید ہے اور توحید اخلاص ہے۔ خالص اللہ کو ماننا، خالص کر کے کہ اس جیسا کوئی نہیں، نہ عبادات میں نہ اور معاملات میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ساری چیزیں پڑھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کتنے میں کہتے ہیں اللہ اکبر۔ تو توحید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ شفا ہم دیتے ہیں، اولاد ہم دیتے ہیں، رزق ہم دیتے ہیں۔ اللہ کا کوئی باپ اور کوئی بیٹا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، حضور سرور کائنات سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ انہیں بتا دیجئے پوری کائنات کو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور وہ ایسا سخی ہے، عربی میں صمد کا معنی سخی بھی، ایسا سخی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اور صمد کا ایک معنی ہوتا ہے ٹھوس عربی میں، کہ جس کے نہ کوئی اندر شاید جا سکے نہ باہر نکل سکے۔ تو اللہ کا نہ کوئی باپ نہ بیٹا، نہ اس سے کوئی نکلا نہ وہ کسی سے نکلا، صمد۔ تو اب جب یہ ہم نے پڑھ لیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے واحد ذات ہے، جو خالق مخلوقات، کائنات، ہر چیز، خالق رحمت للعالمین اور خالق رحمت بھی۔ اللہ کے علاوہ ہر شے ان کی مخلوق ہے۔ یہ ایمان ہے، ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان سے ہوتا ہے نا، خسارے سے کیسے بچیں گے؟ ایمان سے، اسلام سے، وہی بات ہے نا، خسارے سے بچنا ہے نا۔ تو خسارے سے بچنے کے لیے ایمان کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ایمان پہلے تو یہ اللہ کیا ہے؟ تو اللہ کیا ہے؟ اللہ وہ ہے کہ جو اولاد دیتا ہے۔ میاں بیوی کا تعلق قائم ہونا ضروری ہے چونکہ اللہ فرماتا ہے، شادی کرنا ضروری چونکہ اللہ فرماتا ہے۔ لیکن کیا ہر شادی شدہ کے گھر اولاد ہو جاتی ہے؟ اس لیے اولاد کون دیتا ہے؟ وسائل اسباب موجود ہے،
لیکن اولاد دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسری بات رزق، ہم ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں، دکان سب جاتے آتے، کسی کو بہت زیادہ مل رہا ہے، کسی کو کم مل رہا ہے، محنت تو سارے کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ دینے والی ذات اور ہے۔ لہذا ایمان کو اس مقام پر لے آنا، پہلی بات اللہ اکبر۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح کرتے اللہ اکبر، یہ جو اس طرح، کیوں کہ ہینڈز اپ، کہ ہم نے اپنے آپ کو تیرے سامنے سرنڈر کر دیا، ختم کر دیا، اب تو ہے بس۔ اسی طرح شروع کرتے ہیں نا، کیسے کرتے ہیں؟ جب ایسے کوئی کسی کو ہینڈز اپ کراتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو اس طرح ہم خود کر دیتے ہیں کہ اب تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اور نماز میں جو آپ یا میں، ہم سب 5 منٹ 2 منٹ جتنی بھی دیر پڑھتے ہیں، قرآن کا ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کی تحقیق شدہ بات ہے کہ نماز برائیوں اور فحشات سے روکتی ہے۔ یہ یقیناً، تو یقیناً کیسے ہو گیا؟ کوئی کسی طرح نماز پڑھ رہا ہے، کس طرح پڑھ رہا ہے؟ تو یقیناً اس طرح ہے کہ جتنی دیر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، کسی کی چغلی نہیں کر سکتے، کسی کے سلام کا بھی جواب نہیں دے سکتے، کسی سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ، تو 5 منٹ کا تو سپیڈ بریکر لگا دیا نا انہوں نے، سبحان اللہ، کہ نہیں لگا؟ ہر ایک کے لیے، کوئی جیسی بھی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن 4-5 منٹ ہر برائی سے بچ گیا، ہر برائی سے۔ تو ایسی تو نہیں کہتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یقیناً۔ تو اب اگر اس کو ہم آگے لے جائیں کہ جیسے نماز میں ویسے ہی ہم ساری زندگی میں رہیں، اقیم الصلاۃ، اس کو قائم کرو، تو ساری زندگی میں ہم اگر کاروبار میں ہیں تو ہم اگر صحیح کاروبار کر رہے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، خسارے کی بات تو ہم بھی خسارہ کسی کو نہ دینا، ایمانداری کے ساتھ اگر کاروبار ہو رہا ہے، تول صحیح ہو رہا ہے، سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، تو اس کا مقصد ہے وہ دکاندار بھی مصلی نماز پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ تو منافق ہے، ریاکاری کر رہا ہے، تو پھر وہ نماز پڑھنے والا بھی دنیا دار ہے، اور وہ بازار میں جو صحیح سودا بغیر ملاوٹ کے صحیح تول کے بیچ رہا ہے، وہ دیندار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا ہر جگہ جب ڈنڈی نہیں ماری جائے گی ان الانسان لفی خسر، تو انسان خسارے میں ہے، تو خسارے میں نکلنا ہے نا، تو نکلیں گے تبھی کہ جب مجھے بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو نقصان پہنچا کے میں بھی خسارے میں چلا گیا، اس دن یوم آخرت وہ ہے نا، جانا ہے کہ نہیں جانا؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر نماز پڑھ کے یہ سب ہم فارغ ہو جاتے ہیں کہ جی بس ہمارا کام ختم نہیں ہوتا، پھر یہ کام شروع ہو جاتا ہے اپنے دوستوں کو جو آپ کی بات سنتے ہیں، جو آپ کی بات مانتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی بیوی بچے، ان سب کو اس طرف لانا ہے۔ کیوں؟ خسارے سے بچانا ہے۔ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، ہمارا تو قرآن کے ایک ایک لفظ پر پورا ایمان ہے، اور جس کا ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے خسارہ، تو خسارہ کیا ہے
کہ جس کا ایمان نہ ہو، جس کا اسلام نہ ہو، جو آگے اس بات کو نہ پہنچائے خسارہ، تو پھر پہنچانا ہے نا۔ تو اگر میں خود ہی نماز نہیں پڑھوں گا تو میں بچے کو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ سوال یہ نا کہ وہ اگر ایک کوئی صاحب کسی گھر میں ہے تو ان کو کوئی ملنے آ گیا تو اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا کہہ دو ابا جی کار نہیں، ہوتا ہے نا۔ اب بیٹا کہے گا جدو ابا جی دی انی عمر لنگ گئی ہے تو ابا جی مینوں کہندے نے کہ انج کر لئیدا تے میں بھی نہیں کرنا۔ لہذا جتنی بھی تبلیغ شروع ہوتی گھر سے ہوتی ہے، جتنی بھی تربیت شروع ہوتی گھر سے ہوتی ہے۔ ماں بہت بڑی ایک مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے گھر میں، ماں کی تربیت بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح والد، تو تبلیغ تو ہمیں پہلے گھر سے شروع کرنی چاہیے۔ اب گھر میں تبلیغ ہی نہیں تو ہم ہر جگہ تبلیغ کر رہے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اب آپ ماشاءاللہ صاحب کاروباری لوگ ہیں، کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے، بہتری کرے، اس کو بڑھائے، تو بڑی اچھی بات ہے نا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو بھی برکت تبھی آئے گی نا کہ اگر ہم ہدایت پر ہوں گے۔ ہدایت اور برکت دو چیزیں ہمیشہ اللہ سے مانگیں، ہدایت اور برکت۔ ہدایت ہوگی تو برکت آئے گی، جب برکت آئے گی تو جو آپ کاروبار سے کما کے لا رہے ہیں وہ پھر رزق حلال ہوگا، چونکہ ہدایت ہے نا، ہدایت کے ساتھ برکت ہے، پھر اس میں برکت بڑی ہو جائے گی۔ پھر جب رزق حلال آئے گا تو بیماریاں تو آئیں گی، بیماریاں تو انبیاء کرام پہ بھی آتی، وہ مسئلہ نہیں، لیکن بیماری جو ہے وہ آئے گی ضرور لیکن تنگ نہیں زیادہ کرے گی۔ پریشانی آئے گی ضرور لیکن تنگ نہیں زیادہ کرے گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے آ جائے گا۔ پریشانی تو سب کا آتی ہے، یہ تو نہیں آئے گی۔ کھانا جو رزق حلال کھایا جائے گا اس کے ساتھ کوئی بیماری پیدا ہوگی تو وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہوگی، الجھنیں نہیں ہوگی۔ اب جتنی بھی بیماریاں ہمارے یہاں آئی ہیں، پیچھے کرونا یہ وہ، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ان ملکوں سے آئی ہیں کہ جن کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ بے حیائی، ولگرنس کہاں سے آ رہی ہے؟ آج سے 30-40 سال پہلے ہمارے گھروں کا کیا ماحول تھا، اب کیا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ انہی علاقوں سے آ رہی ہے جو حرام رزق کھا رہے ہیں۔ پیسے کا ہونا زیادہ یہ کم نہیں بات، اصل بات